محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين لنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صل على وآل محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے عشق علی کی بارش مسلسل سے ہمارے دلوں کی زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا رکھی. فقرہ صرف ہے
مسافران رہش کے لیے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کفر و شرک و نفاق سے بھری ہوئی دنیا میں فرش عزائے حسین کو وجود دے کر جبینوں پر خاک کربلا سجانے والوں کو ہم نشینی رسولان سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے پہلو میں کون بیٹھا ہے۔ یہ فرش عزا وہی جگہ ہے جہاں انبیاء کی سواری آتی ہے، جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ یہ عزائے حسین اور فرش عزا کو دنیا کیا جانے، اس لیے کہ ہزار عبادتوں کے بعد انسان کی تمنا ہوتی ہے وہ فرشتوں کی بزم میں بیٹھ جائے، لیکن جب آپ یہاں بیٹھے ہو تو فرشتے کہ شعرائے ذوی احترام نے، مداحان سرکار نجف نے خوب خوب اشعار پیش کیے کہ حضرت قبول کریں اور رزق فکر میں اضافہ کہ خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، خوب خوب اشعار سنائے۔ ظاہر ہے کہ ایک بکھری ہوئی سلطنت کو نثر کہتے ہیں، منظم ہو جائے اسے نظم کہتے ہیں، بکھرے ہوئے دانے ہوں تو نثر ہے، تسبیح بن جائے تو نظم ہے۔ تو تسبیح کا ورد جب ہو چکا ہے تو اب دانوں کی طرف کون دیکھے گا، مگر ذکر ایسے کا ہے کہ نثر ہو یا نظم اعجاز ہی اعجاز، معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیان کا کمال ہے، حالانکہ ان کے فضائل کا کمال ہے جو ہمارا بیان پہچانا جا رہا ہے، پہچانے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کیونکہ خواص ہیں اور ایک مدعا ہے اہل بیت کے گھر پہ مجلس ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان تو نہیں ہیں مگر ان کی روح موجود ہوگی یہاں پر۔ جناب ظفر شہیدی صاحب کیا مولائی اور عاشق اہل بیت تھے، خدا ان کے فرزندگان کو یوں ہی توفیق عطا فرماتا رہے کہ وہ ایسے ہی عزائے سرکار ابا عبداللہ برپا کریں اور والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ تو گفتگو بہت طویل تو نہیں ہوگی مگر شاید خاص ہو، اگر توجہ فرمائی تو ممکن ہے مجھے مستحق دعا قرار دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کیا لفظ صرف کیا ہے قدرت نے، اچھا لفظوں کی بھی عجیب بات ہے
کیونکہ شعرائے ذویل احترام بیٹھے ہیں، غور کریں گے، ہماری زبان سے جو صادر ہوتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے، لیکن اب جب شارحین آئے اور صاحبان علم کلام آئے اور صاحبان منطق اور فلسفہ آئے اور صاحبان صرف و نحو آگے بڑھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ادا ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلمہ اور ایک ہے محمل۔ زبان سے ادا ہوا لفظ نے دو شکلیں اختیار کی، یا وہ کلمہ ہوگا یا وہ محمل ہوگا۔ اب کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے، صلوات پڑھیں تو چہرے گلاب ہو جائیں گے اور بات بیاض دل میں تحریر ہو جائے گی، لیکن توجہ شرط ہے۔ تو جو لفظ نکلا اس نے دو شکلیں اختیار کی، یا وہ کلمہ ہوگا یا وہ محمل ہوگا۔ تو یہ اب کلمے کی بھی قسمیں ہیں مگر محمل کی قسم نہیں ہے۔ تو کلمہ ہوگا یا محمل ہوگا۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کہ صاحب کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامانی ہو۔ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامانی ہو۔ جیسے ہم یہ شیروانی پہنے، شیروانی ہے لفظ مگر کلمہ ہے، بامانی۔ روٹی بامانی، پانی بامانی، کھانا بامانی، تاج بامانی کہلاتے ہیں کلمہ۔ تو یہ محمل کیا ہے؟ کہ جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو۔ اب اگر غدیر اور ثقیفہ کو لفظ میں ڈھال کے دو شکلیں پیدا کی جائیں، غدیر کلمہ ہے، ثقیفہ محمل ہے۔ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، آ جائیں، دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، حضرت مدد فرمائیں۔ قسموں میں ڈالا، یا وہ کلمہ ہوگا یا وہ محمل ہوگا۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو بامانی ہے۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو اب دونوں کی مثال کیسے دی جائے؟ یوں سمجھیے، روٹی کلمہ، ووٹی محمل۔ نہیں ہے، روٹی ووٹی، پانی وانی، کھانا وانا، تاج واج بولتے ہیں نا۔ تو روٹی کلمہ، ووٹی محمل، پانی کلمہ، وانی محمل، کھانا کلمہ، وانا محمل۔ دنیا ہوش کے ناخن خرید کیا سمجھے گی کہ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کا نام ہے، نامی وہ نام ہے جس کا محمل بھی بنانا چاہو۔
خدا ان لوگوں کی توفیق کیا کہنے کیا کہنے علی کا نام وہ نام ہے جس کا محمد بھی بناؤ گے تو کلمہ بنے گا. یقین نہ آئے تو کہہ کے دیکھ لو علی علی. ایسے ہی بابا غزل میر تقی میر نے تھوڑی کہہ دیا. اس ہوا میں ہیں آپ. کٹر شیعہ تھے. میر تقی میر نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. پڑھوں شعر کیا کہا ہے میر تقی میر نے. مطلب ہے علی کا نام بھی علی کا نام بھی اسم کی بات ہو رہی ہے ذات کی نہیں. دنیا میں آنے کے بعد یہ نام ملا. ذات پہلے ہے اسم بعد میں ہے. اسم کی بات کر رہے ہیں ذات کی بات نہیں. کہتے ہیں علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق جزداں ہے. علی کا نام بھی عصائے پیر ہے تیغ جمع ہے حرز طفلا ہے. اللہ اکبر. اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہتے ہیں علی کا نام بھی کیا مظہر علی کا نام خلاق جزداں کا مظہر ہے. علی کا نام خلاق یزداں کا مظہر ہے. محشر میں تخت پر بٹھاؤ توحید پر اثر نہیں پڑتا. عالم اسلام محشر میں اسے تخت پر بٹھائے تو توحید پہ اثر نہیں پڑتا. علی اس کے مظہر ہوں توحید خطرے میں پڑ جاتا ہے. علی کا نام بھی کیا مظہر خلاق یزداں ہے. عصائے پیر ہے تیغ جمع ہے حرز طفلا ہے. کہتے ہیں علی کا نام خلاق یزداں کا مظہر اس طرح سے ہے کہ اگر یہ نام بوڑھا لے تو عصا بن جائے. جوان لے تو تیز بن جائے. بچہ یہ زبان لے تو گلے میں تعویذ حفاظت. کیا مظہر خلاق یزداں ہے. عصائے پیر ہے تیغ جمع ہے. واہ میر تقی میر کیا کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیغ جمع ہے حرز طفلا ہے. یہ اختیار کل کا نام ہے اسم علی. یہ گلے میں رسن ڈلوائیں دین کے لیے ہے ورنہ تم اتنے بہادر ہو علی کے گلے میں رسن ڈلوائیں. ہم تمہیں میدانوں میں دیکھ چکے ہیں کیسے پھر میر تقی میر آئے. کیا بات کہی ہے. عجیب بات ہے میر کی. کہتے ہیں اپنے جی ہی میں نہ آیا. اپنے جی ہی میں نہ آیا. یہ جب میر ہی پر زور دیتے ہیں تو قیامت ڈال دیتے ہیں. اپنے جی ہی میں نہ آیا کہ پیے آب حیات ورنہ ہم میر اسی چشمے پر بے جان ہوئے.
پانی چلو میں اٹھا ہی لیا تھا اپنے جی ہی میں کا نام بھی کیا مظہر خلاقی احترام پڑھ رہے تھے. میں مجالس میں اشعار نہیں پڑھتا. اگر کبھی اتفاق ہوتا ہے تو بزرگوں کے یا گزشتگان کے پڑھتا ہوں تاکہ انہیں بھی شریک ثواب کر سکوں. لیکن پتہ نہیں کیوں ایک مطلع ایک شعر یاد آ گیا ہے تو کہیے تو. اگر بار سماعت نہ ہو بات اسم کی چل رہی ہے. ذات اور اس اسم کو سمجھ نہیں پا رہے ہو. مطلع نظر ہے احترام اسم واجب ہے. خیرت سے کام لو. احترام اسم ساتھ نہیں. احترام اسم واجب ہے. خیرت سے کام لو. پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا ستونوں نے کیا یہ مشورہ. ستونوں نے کیا یہ مشورہ. پائیداری چاہیے تو پائے حیدر تھا. ابو تراب کی خاکساری دیکھ کے کبھی معیار ابو تراب قائم کرنے کی کوشش. ان کی حقیقت اصلی نور ہے. فارسی شاعر کا شعر ہے کیا کہا ہے خدا شاہد ہے. ایسا شعر ایسے اشعار بہت کم ہوتے ہیں سوائے یہ کہ تائید ہو. شعر کہا ہے تو ہی جناب امیر سے مخاطب ہے. شاعر کہتا ہے تو ہی آن نقطہ بالا فائے فوقا ایدی. قرآن مجید میں جب آپ تلاوت کریں گے تو ید اللہ فوقا ایدیہم وہ ہاتھ سارے ہاتھوں سے بلند ہے. وہ ہاتھ سارے ہاتھوں سے بلند ہے. اسی
اسی لیے غدیر میں بیعت کروائی. سارے ہاتھوں سے بلند ہے, سارے ہاتھوں سے افضل ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ تو ہی نقطہ ہے. کیا عشق ہے. جناب امیر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, دوسرا مصرع سنیے گا بے چین ہو جائیے گا. تو ہی نقطہ بالائے فائے فوق ایدیہم کہ در وقت تنزل تحت بسم اللہ میں آئی. در وقت تنزل تحت بسم اللہ میں آئی. جب تو بلندیوں کو ظاہر کرتا ہے تو فائے فوق ایدیہم کے سر کا تاج بن کے بشکل نقطہ رہتا ہے. اور جب انکساری دکھاتا ہے تو بے والی لکیر کے نیچے یہ جو آج ذرا ذرا سی باتوں میں دم گھٹنے لگتا ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ کہنے والوں نے کیا کیا کہا ہے, لکھنے والوں نے کیا کیا لکھا ہے. شعراء اہل بیت کو پڑھیں, گزشتگان کو پڑھیں, خدا ہمیں بھی توفیق دے. محسوس ہوگا کہ کیسے کیسے مدح کی ہے اپنے مولا کی, کس کس انداز سے نذرانہ عقیدت پیش فرمایا. کوئی آن نقطہ بالا ہر وقت تنزل تحت بسم اللہ. جب انتظاری دکھاتا ہے تو بے کے نیچے آ جاتا ہے. اور یہ بسم اللہ یاد رکھیے گا, بسم اللہ وہ ہے اہل دل اہل نظر بیٹھے ہیں. بسم اللہ وہ ہے 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں, مگر نمازوں کی 2 قسمیں ہیں, 2 صورتیں ہیں. یا جہری ہوں گی یا اخفاتی ہوں گی. نمازیں یا جہری ہیں یا اخفاتی ہیں, یعنی یا بصوت جلی ہیں یا بصوت خفی ہیں. جیسے 3 وقت کی نمازیں جہری ہیں بصوت جلی. فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھیے, مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھیے, عشاء کی نماز بلند آواز سے پڑھیے, ظہر و عصر کی نماز اخفاتی ہے, آہستہ پڑھیے, سوروں کی تلاوت کیجئے مگر بلند آواز سے نہیں. لیکن جانے کیا ہے بسم اللہ. بلند آواز سے اس لیے کہ جو بے کا نقطہ ہے وہ ہمارا ہے, پورا قرآن پڑھے ڈالتے
بسم اللہ نہیں پڑھی جا رہی ہے بلند آواز سے۔ واہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، خدا لعنت کرے اس نے فقیر شام سے یہی تو پوچھا تھا، سبحان اللہ بسم اللہ بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا جانتا ہے مگر ستاتا ہے۔ منافق سے بہتر کون جائے؟ فقرہ عرض کروں محتاج پدر کو، محتاج پدر سے سے کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس نے شرما کے کہا جانتے ہو پھر بھی ستاتے ہو، تو بتا کہ جانتا ہے بسم اللہ کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ کبے سے، کبے کا نقطہ کون ہے جانتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے کا نقطہ عالی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اب کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی گزر رہا ہو کان میں سے بسم اللہ پڑھیے کہ یہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بلند صلوات بھیج دیں۔ آپ نے غور فرمایا یہ خانوادہ ذات اقدس کی بحث کون کرے گا؟ ذات اقدس کی بحث تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے فرمان پیغمبر کے مطابق یہ قرآن کے برابر ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں بھی ایک پریشانی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ علی مرتضیٰ آدم سے افضل، تو آدمی یہ سوچتا ہے وہ نبی ہیں اور یہ امام ہیں۔ ایسا ذہن بن گیا ہے جیسے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے نبوت کی توہین کی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید ہم سے آپ سے زیادہ ہی پڑھتے ہیں لوگ، تو اس میں اگر جناب ابراہیم کا واقعہ پڑھ لیں کبھی یہ سوال ذہن کے اندر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے پہلے امام تھوڑی بنایا، پہلے نبی بنایا، پھر امتحان لیا، جیسا رزلٹ ویسا نتیجہ۔ اسی لیے امام بنایا تو مگر انسانوں کا للناس، جیسا رزلٹ ویسا تحفہ ویسا انعام، آواز دی میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ نبوت کے بعد جب امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اب بتاؤ امامت کیا ہے؟ خدا حسین کا واسطہ ہے، بات آ گئی ہے تو سن لیجیے، گفتگو کو سمیٹیں۔ ابراہیم کیا کیا تھے؟ نبی، رسول، اولو العزم، صاحب شریعت، اللہ کے دوست۔ جو نبی ہے وہ ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو، مگر جو رسول ہے وہ نبی ہوگا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو نبی ہے جو رسول ہے وہ نبی ہوگا۔ تو یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، صاحب شریعت، 5 بڑے رسولوں میں ہے نا، اولو العزم ہے، صاحب شریعت بھی ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، کسی منتری منسٹر کے نہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو یہ 5 منصب اور 5 منصب ایسے بے مثل ہیں کہ قصیدے پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے، ایک منصب کا قصیدہ تمام نہ ہوگا۔ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں،
صاحب شریعت بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں. اب تمنا ہوئی امامت، اللہ نے کہا امتحان دو. امامت کیا ہے یہ کیا سمجھے گی دنیا؟ کم سے کم اتنا تو سمجھ لے، امامت کے لیے امتحان میں بیٹھنے کے قابل جب ہی ہوتا ہے جب یہ 5 امتحان میں بیٹھے. جب یہ کہا جاتا ہے علی آدم سے افضل کوئی جو ہوتا ہے صاحب النبی ہے. میں ایک یہ بتاؤ نماز کئے وقت پڑھتے ہو؟ واجب نماز ہے وہ 5 وقت پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ حدیث شریف پڑھو. بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیثوں کی تمہارے پاس، بخاری شریف ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں سے حدیثیں پڑھو. قرآن کیوں پڑھ رہے؟ ان کا واجب ہے. اس کا مطلب اللہ نے امت پر واجب کیا کہ کم سے کم روزانہ 5 دفعہ پڑھنا قرآن. قرآن نہ پڑھا تو عذاب کے لیے تیار رہنا. اہل بیت بھی قرآن کے برابر ہے. 5 دفعہ قرآن پڑھتے ہو تو کم سے کم 5 ہی دفعہ دن بھر میں کہو یا علی. مجھے تو اہل نظر کے لیے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے اکیلا قرآن تھوڑی بھیجا، اور بھی تو کتابیں بھیجی ہیں. کہاں؟ تو کون کون سی کتابیں؟ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے. کل میں اسی عنوان پہ آپ کے یہاں مجلس پڑھ رہا تھا. قرآن ہے تو 4 کتابیں اللہ ہی کی ہیں. 4 اسی نے بھیجی ہیں، اسی کا کلام تھا. بے شک. تو پھر ہم خیال 4 کتابیں بالکل برابر ہوں گی. اگر برابر ہوتی تو قرآن کے آنے پر باقی کتابیں منسوخ کیوں ہو جاتی؟ اس کا مطلب جو قرآن ہے وہ دوسری کتاب. توریت بھی اس کا کلام ہے مگر جو قرآن ہے وہ توریت نہیں. زبور بھی اس کا کلام ہے مگر جو قرآن ہے انجیل بھی اس کا کلام ہے مگر جو قرآن ہے وہ انجیل. توریت کس پا اتری؟ کا موسیٰ پر. زبور کس پا؟ کا داؤد پر. انجیل کس پر؟ کا عیسیٰ پر. تو جب توریت قرآن کے برابر نہیں تو پھر موسیٰ علی کے برابر نہیں. جب زبور قرآن کے برابر نہیں تو داؤد علی کے برابر کیسے؟ انجیل قرآن کے برابر نہیں تو عیسیٰ علی کے برابر کیسے؟ دنیا والوں تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ انبیاء تو علی کی برابری کر نہیں سکتے، صحابہ کو کہا. دشمن رب سے نبی کا نہیں کوئی بندھن. تو ابن مرجع نہ ہو عمر ہو یا شمر جوشن. عرش و فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن. تو جن کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری انہی لوگوں پہ تو قرآن میں لعنت. یہ خالی نہیں ہے.
یہاں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے جو دائنی جانب تشریف فرما ہے، ان کا کام ہے نیکیوں کو لکھے، اور یہ جو تشریف فرما ہے ان کا کام ہے بدی لکھے، مگر ایک فرق ہے، اس کی قریبی حکم ہے کہ انہیں کی کرے نہ کرے، ارادہ بھی کرے تو لکھے۔ اور یہ بڑے کاندھے پہ ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ ارادہ کیے رہے، لکھنا نہیں۔ فلاں کو لوٹیں گے، فلاں کی جیب کاٹیں گے، جب لوٹ لے تب پھر چھوڑنا نہیں، تو لکھ لینا۔ تو ان دونوں کا عجب مسئلہ ہے، یہ ایک ساتھ کبھی مصروف نہیں ہوتا، اس لیے کہ آدمی ایک ہی وقت میں جب خیر کرے گا تو خیر ہی کر رہا ہے، جب شر کر رہا ہوگا تو شر کر رہا ہے، تو جب خیر کر رہا ہوتا ہے تو یہ مصروف ہوتے ہیں، یہ آرام کرتے ہیں، جب شر کرتا ہے تو پھر یہ مصروف ہوتے ہیں، یہ آرام کرتے ہیں، مگر ایک ایسا عمل ہے جو دونوں کو مصروف کرتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کو لاڈا، ایک نیکی لکھتا رہتا ہے، دوسرا برائیوں نہ تو علی مرتضیٰ اور ان کی آل طاہرہ، اگر ان کا دامن صرف دل سے آتا تو یہاں بھی نہ جانا، وہاں بھی نہ جانا، اور اگر ان سے غداری کی تو نہ یہاں ٹھکانا ہے نہ وہاں ٹھکانا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں علی کا دشمن اتنا ہی اچھا ہوتا تو اللہ جہنم بناتا کیوں؟ اگر علی کا دشمن ایسا ہی ہوتا تو خدا دوزخ کو بناتا کیوں؟ بس اب تک تو میں پڑھ رہا تھا، آپ خوش ہو رہے تھے، اب ذرا آپ اپنی بات سن لیجیے اور گفتگو تمام کر دیجیے۔ تفسیر میں ہے، انشاءاللہ پڑھا ہوگا آپ نے، پڑھیے گا پھر ضیافت ایمانی کے لیے۔ تفسیر یہ ہے کہ جب آپ گزر رہے ہوں گے پورے صراط سے، تو اب وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، خدا ہی جانے پورے صراط کیا ہے، لیکن آپ جس پل سے گزر رہے ہوں گے تو روایات کے مطابق پل کے دونوں جانب کھائی ہوگی، یہ کھائی دوزخ کی کھائی ہوگی، اس میں شعلے بھڑک رہے ہوں، آپ گزر رہے ہیں پل صراط سے، ادھر دیکھیے، یہ ہے پل صراط، فرض کریں یہ آپ گزر رہے ہیں، ادھر دیکھیں تو کھائی، ادھر دیکھیں یہ ہے در جنت۔ چیٹی کی چال چل رہے ہیں لوگ، ادھر بھی کھائے ادھر بھی کھائے، وہاں علی مرتضیٰ کھڑے ہیں،
گزرنے والوں کو دیکھیں گے، پھر دوزخ کی طرف دیکھ کے کہیں گے ھذا لی ھذا لی ھذا لکا ھذا لی ھذا لکا ھذا لی ھذا لکا، یہ تیرا ہے اسے لے جا، یہ میرا ہے اسے لے جا۔ یہ تیرا ہے اسے لے جا، یہ میرے، انہیں آنے دو۔ چلیے آپ آ گئے جنت میں، تو بلندی پہ ہوں گے آپ، گفتگو تمام ہے، قریب عجب منظر ہے یہ، محسوس کیجئے، روح میں بسا کے سنیے۔ بہت ستائے گئے ہیں آپ، ادھر محرم آتا ہے آپ کو ستانا شروع کر دیں گے، کلیجوں میں آگ لگی ہے، اب سنیے، اللہ آپ کو بھی بدلہ لینے کا موقع دے گا۔ جنت میں گئے، یہ بستی میں دوزخ ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہاں پانی کہاں کھانا، اور آپ ہیں کہ کبھی نہر سے کیا منظر کشی کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ارادہ کیا، جو پھل چاہا وہ آ گیا، نوش کرنے لگے، اور ایسے کھا بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی مولا خوش رکھے گا۔ دیکھیے محسوس کیجئے، یہ لکھا ہے، مگر سوچئے، کھا بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، ادھر سے وہ کہتے ہیں اپنا جھوٹا ہی بھیج دو۔ اپنا جھوٹا ہی بھیج دو، آپ جانتے ہیں کیا کہیں گے، لکھا ہوا ہے، علی کے چاہنے والے کہیں گے کیسے دے دوں، علی کے دشمن کا جنت کی نعمت حرام ہے۔ مگر اب لب لباب سن لیجئے، یہ علی کے چاہنے والوں کا مرتبہ ہے، مگر دعا کریں کہ عشق علی بخاتمہ ہو۔ اس لیے کہ قبر میں لٹا کے تلقین کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، هل انت علی العہد الذی فارقتنا، اے مرنے والے یا اے مرنے والی، یہ بتا کیا اسی عقیدے پر موت آئی ہے جس عقیدے پر میرے ساتھ تھا؟ اگر اس عقیدے پر تجھے موت آئی ہے تو پھر آگے کا سبق سناؤں کہ کیا ہوگا۔ اذا اتان ملکان المقربان، ابھی 2 ملک مقرب تیری قبر میں آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے، لا تخف ولا تحزن، ڈرنا نہیں، حزن اختیار نہ کرنا، مگر علی مرتضیٰ نے وعدہ کیا ہے، صدقے میرے مولا قربان، ہم نہ اپنے بلبوتے پا ابھی تک شیعہ ہیں اور نہ آئندہ اپنے بلبوتے پر رہ سکیں، انہیں کا کرم ہے اور آئندہ انہیں سے امید کریں۔ اذا کان الملکان المقربان، مولا نے فرمایا ہے 3 جگہوں پر میں ضرور آؤں گا، جب دم نکلے گا جب آؤں گا، جب سارے اجزاء
تمہیں قبر میں سلا کے چلے جائیں گے اور جب میں شرم صراط کی منزل ہوگی وعدہ علی مرتضیٰ ہے، یہ تینوں جگہ سخت ہیں، علی نے چاہنے والوں کو ڈھال گھبرانا نہیں، ہم تینوں جگہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر علی سے محبت نہ کی جا سکے تو پھر دل کی خرابی ہے۔ بے شک بے شک یہ علی مدد ایک قبر کی تاریکیوں میں آنے والے علی، ذرا زندان کی تاریکی میں آ آپ کی پوتی کا اندھیرے سے دکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے تو فقط فریاد کی ہے، آپ کیوں رونے لگے؟ بتاؤں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں جو کہنے جا رہا ہوں میں جانتا ہوں نا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، خدا نے 2 بیٹیاں دی ہیں، بیٹا بھی ہے، مگر بیٹی کی بات بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں لائٹ جاتی ہے، رات میں اگر کمرے میں بچی کے ساتھ بچی کچھ دور پہ ہو، لائٹ چلی جائے، بچی کیسے چلا کے بلند ہو گئی ہمارا سلام لے لو، اے جنگل میں سونے والوں، اے ٹوٹے مکانوں میں آنے والوں، اے بھوکے پیاسے مہمانوں، ہم تو کوئی خدمت بھی نہ کر سکے، رو لیتے تھے اس سال وہ بھی نہ ہو سکا، بلند ہو گئی آوازیں، خدا کی زندگی میں نکلا ہے سوائے مظلوم کربلا کے۔ لیکن آپ جانتے ہیں تکلیف کے کچھ نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں۔ آپ جس کی عزت ہو رہی ہے، جس کو دنیا سلام کر رہی ہے، آپ بھی اس صف میں کھڑے ہوں، آپ اسی کو لوٹ لیں۔ وہ زخم ہوتا ہے جو بڑھتا نہیں۔ یہی دروازہ اہل بیت ہے جہاں سلامی دیتے دیتے امت تھکتی نہ تھی، اسی دروازے پر آگ لگا دی، ارے کیسے بھول جائے۔ نفسیاتی چوٹیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ہر سماج میں کوئی نہ کوئی ذلیل و پست آدمی ہوتا ہے جس کے سلام کا جواب بھی شرفا مناسب نہیں سمجھتے کہ دیں۔ خدا نہ کرے اگر وہی، میں نے کہا نفسیاتی چوٹیں اہل بیت کو بہت دی ہیں، فرض کریں کہ وہی ذلیل جس کے سلام کا جواب دینا آپ مناسب کر سکتے ہو، کسی موڑ پر آپ کو تماشا مارے، ہمت ہو تو بدلا لو، انصاف سے بتائیے زندہ رہیے گا، زیارت کا جائیے، کلمہ آتا ہے جناب عباس کی زیارت میں بالعیدی والحسن، اس پر بھی
بھی لعنت جس نے ہاتھوں سے ظلم کیا، اس پر بھی لعنت جس نے زبان سے ظلم کیا۔ میں سوچتا تھا زبان سے کیسے ظلم کا نفسیاتی جانتے ہیں، جب عباس گھوڑے سے گرے، ظالم لمبے لمبے نیزے لے کے بڑھے، عباس کی پسلیوں میں کہتے تھے عباس اس کے بعد پھر ضرورت آپ ایسے رونے والے تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، ہائے حسین یہی کہہ کے ادھر آئے، آپ تو روتے ہی رہیں گے۔ روایت سنیے مجلس کو تمام ظہیر بھائی بڑے مخلص بندہ ہے، آپ بھی شعر کہتے ہیں شاعر حساس ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ اگر مجلس میں ہو تو بتائیے اسے کتنے دنوں تک پیاسا رکھا جائے۔ سکینہ بھی تچاری پیاس کی حرکتوں چلچلاتی بھی دھوپ کارواں رکا، لشکر سائے میں بیٹھا، اولاد رسول دھوپ شمر ملعون نے کہا لشکر کو پانی پلاؤ، پھر جانوروں کو سیرا، جب تک لشکر کو پانی پلاتے رہے حسین کی بیٹی خاموش جیسے ہی حیوانوں کی بات سکینہ نے پھپھی سے کہا پھپھی اماں اجازت ہو تو پانی مانگو، بیوی نے کہا بیٹی حسین